Assalamu alaikum class 9th. Hope you all are fine. Today my topic is Pakistan Objective Resolution 1949. On March 12, 1949, the Constituent Assembly adopted resolutions moved by the Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan. 12 مارچ 1949 کو جو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی یعنی کہ آئین ساز اسمبلی تھی، اس نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، ایک قرارداد پاس کی تھی، جس کو فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا. اٹ از کالڈ دا آبجیکٹو ریزولوشن اینڈ دا ریزولوشن آکوپائی پرائم امپورٹنس ان دا فارمیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا، اس کی بہت اہمیت ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنس کی تاریخ میں. دا مین پوائنٹس آف دس ریزولوشن واز آر ایز انڈر. اور آبجیکٹو ریزولوشن 1949 کے جو بیسک پوائنٹس تھے، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں. نمبر 1 از دا سوورنٹی، یعنی کہ حاکمیت. دا سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو دا اللہ المائٹی، کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہے، اینڈ دا تمام اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اینڈ ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him. اور جو پاکستان میں حکومت کرنے والے نمائندے ہوں گے، وہ ان جو اختیارات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی جو نے حدود سیٹ کی ہیں ان کے مطابق استعمال کریں گے. نمبر 2 ہے اسلامک لیجسلیشن، یعنی کہ اسلامی قانون، کہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شیل بی فارمولیٹڈ لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، کہ اس پاکستان کا جو بھی قانون بنایا جائے گا، جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، اس کو قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے گا. اینڈ نو لیجسلیشن ول بی ڈن، اور کوئی بھی جو قانون ہے وہ جو ہے وہ ٹیچنگ آف اسلام کے اگینسٹ نہیں بنایا جائے گا. نمبر 3 پوائنٹ ہے اسلامک ویلیوز، کہ اسلامی اقدار کے بارے میں کیا کہا گیا تھا. دا پرنسپل آف دا ڈیموکریسی، جمہوریت، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، یعنی کہ معاشی انصاف، ٹالرنس، برداشت، ایکویلٹی، برابری جیسے جو، اور فریڈم جیسے جو سوشل ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز ہیں، ان کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. نمبر 4 ہے اسلامک وے آف لیونگ، کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر جو ہے مسلم شوڈ بی انیبل ٹو آرڈر دیئر لائف، کہ مسلمانوں کی زندگی کو اس قابل بنایا جائے گا کہ ٹو دے لیو دیئر لائیولیہوڈ اینڈ دا کولیکٹیو اسفیئر، کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنی اجتماعی اور ذاتی زندگی ہے اس کو اسلام کے دائرے کے مطابق گزاریں گے. فیڈرل گورنمنٹ. نمبر 5 پوائنٹ ہے کہ دا ٹیریٹریز آر ناؤ انکلوڈیڈ ان اسوسیشن ود پاکستان اینڈ سچ ادر territories as many hereafter by included in or accede to Pakistan shall form the federation، کہ پاکستان کے اندر شامل ہونے والے جتنے بھی علاقے ہیں وہ پاکستان کی فیڈریشن کے اندر آئیں گے. اینڈ دس یونٹ ول بی autonomous، اور یہ آزاد ہوں گے اپنی باؤنڈریز کے اندر، اور ان کے جو ہے وہ پاور ان کو جو ہے وہ بتا دی جائے گی، ان کے اندر ان کی پاور کی لیمٹس کیا ہیں وہ بتا دیا جائے گا. نمبر 6 پوائنٹ دا فنڈامنٹل رائٹس، there should be granted fundamental rights including equality of the status، بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا. اس کے اندر جو سب سے اہم ہے ایکویلٹی آف دا اسٹیٹس، برابری کا مرتبہ دیا جائے گا، اپرچونیٹیز دی جائیں گی، اور ایکویلٹی بیفور دا لا، کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. سوشل، اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل جسٹس پرووائڈ کیا جائے گا. اینڈ دا فریڈم آف تھاٹ، ایکسپریشن، اور سوچنے کی، بولنے کی، بلیف کی، فیتھ کی، ورشپ اور ایسوسیشن کی آزادی دی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ کہ نمبر 7 پوائنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف دا بیکورڈ ایریاز، کہ جو پسماندہ ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے گا. ایڈوکیٹ پروویژنس شیل بی میڈ ٹو بی سیف گارڈ دا لیجیٹمیٹ انٹرسٹ آف دا مائنورٹیز، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. اور جتنے بھی بیکورڈ اینڈ ڈپریسڈ کلاس ہیں، اور جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں اور ڈپریسڈ کلاسز ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے گا. نمبر 8 پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف دا مائنورٹیز، ایڈوکیٹ پروویژنس، مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے. شیل بی میڈ فار دا مائنورٹیز ٹو بی پروفیس اینڈ دا پریکٹس دیئر ریلیجنس اینڈ دا ڈیولپ دیئر کلچرس، کہ جو مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، ان کو اپنے حقوق جو اپنے ان کے ریلیجن ہے اس کے مطابق
پریکٹس کر سکیں اور اس کے علاوہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ اس کو فالو کر سکیں. ان کو آزادی دی جائے گی جو مائنورٹیز ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس 9 پوائنٹ ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری, عدلیہ کی آزادی. دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شال بی فلی سیکیورڈ, کہ تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا عدلیہ کی آزادی کو. امپورٹنس آف دا آبجیکٹیو ریزولوشن کی بات کریں تو آبجیکٹیو ریزولوشن آکوپائی اسپیشل امپورٹنس ان دا کانسٹیٹیوئنٹ ہسٹری آف پاکستان. اور یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کی پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ ہسٹری کے اندر ایک اہمیت حاصل ہے اس کو. although کہ دس ریزولوشن it was declared that the establishment of Islamic society in the light of Quran and Sunnah was the real purpose of the country. اس میں یہ چیز ڈکلیئر کر دی گئی تھی, کہ واضح کر دی گئی تھی کہ کنٹری کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامک سوسائٹی بنایا جائے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو. اور اس کے علاوہ یہ کہ that's why the resolution is included in all the 3 constitution of Constitution of Pakistan 1956, 1962 and 1973 as a preamble. اور اسی وجہ سے, اسی خاصیت کی وجہ سے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاکستان کے تینوں آئین 56 کا آئین, 1962 کا آئین اور 1973 کے آئین کے اندر اس کو ایز اے پریمبل اور دیواچی کے طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے. تھینک یو کلاس.